نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہماری اس سیریز کا یہ 7واں ہفتہ ہے، یہ ویک 7 ہے، اور انشاءاللہ تعالی آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی 7th ویک کا جو ہمارا سیشن ہے. لیکن اس سے پہلے میں پچھلے ہفتوں میں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کے مین پوائنٹس کو آپ کے سامنے دہرا دیتی ہوں تاکہ آپ اپنا سیکوینس قائم رکھ سکیں. بیسیکلی یہ کانٹینٹ لسٹ ہے اب تک جو کچھ کیا گیا ہے اس کی. ہمارا ٹاپک کیا ہے کہ کامیاب والدین بننے کے لیے، اچھے والدین بننے کے لیے ہمیں کون کون سے اصول اپنانے چاہیے، یا بچوں کی تربیت کن اصولوں پر کی جانی چاہیے. اور یہ تربیت صرف اس وقت نہیں جب بچے بگڑ جائیں، بلکہ اس وقت بھی جب بچے اسموتھ جا رہے ہوں. یا پیدائش سے ہی تربیت تو شروع ہو جاتی ہے، لیکن بعض اوقات ہمیں بچوں کو ہینڈل کرنا نہیں آتا. بچوں کی ہینڈلنگ بالکل مختلف ہے باقی چیزوں کی ہینڈلنگ سے. جب آپ کوئی نئی مشین بھی خریدتے ہیں، مثلا آپ نے کمپیوٹر خریدا یا آپ نے کوئی جوسر خریدا، تو آپ سیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح ہینڈل کیا جائے. کیونکہ اگر آپ نے سیکھا نہیں اور اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا تو کیا ہو سکتا ہے، یعنی آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. مثلا کیا خرابی ہو سکتی، اوور ہیٹ ہو جائے، مشین جل جائے. کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ نے نئی مشین خریدی، آپ نے جوسر خریدا اور آپ کو پتا نہیں تھا کہ کتنے سیکنڈ تک اس کو بٹن پریس کرنا ہے، اور آپ نے زیادہ کر دیا اس کے نتیجے میں نئی مشین ہاتھ سے چلی گئی. اسی طرح باقی تمام چیزوں کو بھی آ رہا، وہ تو پھر مادی چیزیں ہیں. لیکن انسان تو انسان ہے، اور انسان کا بچہ، یعنی ہمارے بچے، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ قیمتی بھی ہیں اور ان کی ہینڈلنگ سب سے زیادہ مشکل بھی ہے. ایک طویل اور صبر آزما کام ہے، اور اگر ان کی ہینڈلنگ ٹھیک ہو جائے تو اس پر بے پناہ اجر ہے، اور وہ اجر بھی انلمیٹڈ ہے. باقی چیزوں سے تو آپ وقتی طور پہ فائدہ اٹھاتے ہیں. ایک دوسرے سے آپ 2 سال 3 سال فائدہ اٹھا لیں گے، کسی اور مشین سے کمپیوٹر 2 سال تک مثلاً آپ چلا لیں گے، اس کے بعد نئی اپڈیٹس آ جائیں گی، نئی چیزیں. گاڑیاں آپ دیکھیے، آپ ایک گاڑی خریدتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد نیا ماڈل آ جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس کو سوئچ کر لیجیے. بچوں کے ساتھ ہم ایسا نہیں کر سکتے. بچے اپنے بچے ہیں، اور وہ مرنے کے بعد بھی ہمارے بچے ہیں، اور ان کا فائدہ صرف ہماری زندگی میں نہیں ہوتا بلکہ ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ ہمارے لیے بہت فائدے کی چیز ہوتا ہے. اس لیے ان کو صحیح طور پر ہینڈل کرنا آنا چاہیے، ان کی صحیح طور پر تربیت کرنی آنی چاہیے. کیونکہ ان کو کھو دینا ایسا ہی ہے جیسے آپ نے سب کچھ کھو دیا. نیکی اور اجر کا ایک بہت بڑا ذریعہ کھو دیا، ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی جس کا چانس آپ نے کھو دیا. تو اس لیے اس پر بہت سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے. اور یہ ٹاپک جو ہم لے کے چل رہے ہیں، یہ میں سمجھتی ہوں کہ اس علم میں سے ہے جسے ماں بننے کے بعد سیکھنا فرض کا درجہ رکھتا ہے. یہ ایسا نہیں کہ چوائس ہے ہماری کہ دل چاہے تو سیکھ لیں، نہیں تو کوئی بات نہیں. نہیں، اگر آپ کے پچھلے لیکچرز مس ہو چکے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ ان کو بھی سن لیں. نیٹ پر جا رہے ہیں تو اس کو باقاعدہ آپ دوبارہ سنیں، پڑھیں، سمجھیں. پھر صرف اس پر نہیں اکتفا کریں، اور جگہوں سے بھی آپ کو جو کچھ ملتا ہے اس کو آپ لیں. لیکن ہمیشہ کسی بھی چیز کو جانچنے کے لیے ایک معیار رکھیں اپنا، کیونکہ کہنے والے تو بہت کچھ کہیں گے. مسلمانوں سے زیادہ ویسٹ میں کتابیں لکھی گئی ہیں بچوں کی تربیت پر، پیرنٹنگ پر، لیکن وہ سارے اصول ضابطے ہمارے کام کے نہیں ہیں. کیونکہ ہماری گائیڈنس اور ہماری ہدایت اور ہماری سوچ اور اپروچ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتی ہے. ہم وہاں سے لیتے ہیں سب کچھ. تو جو چیزیں تو اس کے مطابق ہیں وہ لے لیں، اور جو اس کے مطابق نہیں ان کو چھوڑ دیں. اس پروگرام میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ ہم جو ایسے اصول ہیں جو بچوں کی تربیت سے متعلق یا ان کو ہینڈل کرنے سے متعلق جو جنرل پرنسپلز ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا جائزہ لیں اور ان سے استفادہ کریں، اور اس کے مطابق اپنے بچوں کو دیکھیں. جو بھی ہم نے اصول ضابطے پڑھے اور ان پہ اسائنمنٹس بھی آپ کو دی گئی اور آپ نے ان کو حل کیا، ان کو ریکارڈ رکھا، اپنا جائزہ لیا،
یہ صرف اس وقت تک کے لیے نہیں تھا کہ آپ ان 8 ہفتوں میں بچوں کے ساتھ بہت اچھا کریں اور اس کے بعد سب کچھ بھول کر چھوڑ دیں. نہیں، ان چیزوں کو آپ کو بار بار پڑھنے، بار بار یاد دہانی کرنے اور بار بار اپنا جائزہ لینے اور اپنا احتساب کرتے رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اٹس لائف ٹائم پروسیس، ساری زندگی کا کام ہے. ماں بننا از ونس اینڈ فار ایور، ہمیشہ کے لیے آپ اب اس ذمہ داری میں داخل ہو گئی، یہ ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ آ گئی. آپ نبھائیں یا نہ نبھائیں، آپ کو نبھانی ہے، ہر صورت نبھانی ہے. اگر نہیں نبھائیں گے تو سوال کیا جائے گا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. اس لیے آپ چھوڑ نہیں سکتے اس کام کو، یہ سیکھنا ہی سیکھنا ہے اور کرنا ہی کرنا ہے. تو جو آپ کو اصول دیے گئے تھے پہلے، یا جو پیچھے باتیں بتائی جا چکی، میں ہلکا سا ان کا ذکر کر کے پھر آگے چلتی ہوں. سب سے پہلی چیز جو ہم نے سیکھی تھی وہ یہ تھا کہ بچوں کی اچھی ہینڈلنگ کے لیے ان کو پیار، محبت، شفقت، کیئر، اٹینشن دینے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ پہلا کام ہے کرنے کا. انسان کا بچہ ٹوٹلی آپ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. آپ دیکھیں دوسرے جانوروں کے بچے اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں، لیکن انسان کے بچے والدین کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں زندگی کے کافی بڑے حصے تک، اور سب سے زیادہ تنگ بھی وہی کرتے ہیں. باقی جانوروں کے بچے اتنا تنگ نہیں کرتے، انسان کا بچہ بہت زیادہ تنگ کرتا ہے. اس لیے سب سے زیادہ اس میں صبر اور سب سے زیادہ اجر بھی ہے. یعنی صرف صبر نہیں، اجر بھی ہے، اور صبر کے ساتھ ہی کامیابی بھی ہے انشاءاللہ. تو پہلی چیز جو ہے وہ ان کو پیار دینا، شفقت کا معاملہ کرنا، ان کی فکر کرنا، پھر ان میں خود اعتمادی پیدا کرنا، ان کو رسپیکٹ دینا، ان کی ذمہ داری کو قبول کرنا، ایکسپٹ کرنا اس رول کو. بعض ماں باپ بن کے بھی رول ایکسپٹ نہیں کرتے، وہ کہتے کوئی اور ہی کر دے، ہمیں نہ کرنا پڑے. تو یہ نہیں، یہ آپ کا کام ہے، آپ کو کرنا ہے. آپ ان کا کھانا تو بنوا سکتے ہیں، ان کی نیپی کو اور چینج کر سکتا ہے، ان کو کوئی اور سلا سکتا ہے، مگر تربیت تو آپ ہی کو کرنا ہے. بہت سے لوگ بچے میڈس کے حوالے کر دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہی ان کے لیے سب کچھ کر دیں گی. نہیں، میڈس انہیں کھلا پلا تو دیں گی، ان کے کپڑے دھو دیں گی، ان کا کمرہ صاف کر دیں گے، لیکن ان کو تربیت نہیں دے سکتے، وہ آپ نے دینی ہے. تو اس لیے اس رسپانسبلٹی کو قبول کریں، ایکسپٹ کریں. صرف ماں نہیں، باپ بھی، دونوں کو کرنی ہوگی. پھر یہ ہے کہ اچھے اصولوں کی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے، پھر ان کو پڑھتے رہیں، جانتے رہیں، اس بارے میں اپنا علم بڑھاتے رہیں. اور پھر بچے کی جو گروتھ ہے یا اس کے مزاج کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ جو تبدیلیاں ہیں، پیدائش سے لے کر پہلا ہفتہ، پھر پہلا مہینہ، 40 دن، پھر اس کے بعد 6 مہینے کا بچہ، پھر سال کا، پھر 2 سال کا، پھر سو آن آگے بڑھتا جائے گا، اور اس کے اندر جو چینجز آتی جائیں گی، ان سب کے بارے میں آپ کو خوب اچھی طرح باخبر ہونے کی ضرورت ہے. پھر یہ کہ جو اصول آپ بنائیں ان پر آپ خود بھی کاربند ہوں، اور وہ اصول بنائیں مثلا گھر میں ڈسپلن قائم کرنے کے لیے جس پر آپ قائم رہ سکیں. یہ نہیں کہ آپ ایک دن کچھ کہیں اور اگلے دن خود ہی اپنی بات کو بدل دیں. پھر یہ کہ گھر میں جتنے بچے سب کے لیے ایک ہی طرح کے اصول، ان کے درمیان انصاف، عدل. یہ نہیں کہ ایک بچے کو بہت زیادہ توجہ دیں اور دوسرے کی طرف بالکل آپ کی توجہ نہ ہو. پھر یہ کہ بچوں کو آزادی بھی دیں، ان کو کنٹرول نہ کریں، ان کی تربیت کریں، ان کو نرچر کریں، ان کو سکھائیں، ان کو ڈائریکشن دیں، گائیڈ لائن دیں، ہیلپ کریں، فیسیلیٹیٹ کریں، لیکن ان کو کنٹرول اس سینس میں نہ کریں کہ اپنا غلام بنا لیں. غلاموں اور بچوں میں فرق ہوتا ہے. دے آر یور چلڈرن، ناٹ یور سلیوز. پھر یہ ہے کہ ان کو اپنی حدود کے اندر اظہار رائے کی آزادی دیں کہ اپنے آپ کو ایکسپریس کریں، وہ بولنا سیکھیں، وہ سچ بولنا سیکھیں، اپنے اصل اندر کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں، ان کو انکریج کریں. پھر یہ ہے کہ دوسرے ہفتے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کی تعریف کریں، ان کو توجہ دیں، اور یہ بھی آپ سیکھیں کہ کتنی تعریف کرنی ہے، سچی تعریف کرنی ہے، کتنی توجہ دینی ہے. پھر صرف تعریف نہیں کرنی بلکہ تنقیدی جملوں سے بھی بچنا ہے. ایسا کریٹیسزم نہ کریں کہ جس سے ان کے احساسات مجروح ہوں اور وہ کانفیڈنس لوز کر بیٹھیں. اپنے بچے کی ویکنیسز اور اسٹرینگس کے بارے میں جانیں، کیونکہ ہر بچہ فرق ہوتا ہے. ایک چیز سب کے اوپر کام نہیں آئے گی یا سب کو فائدہ نہیں دے گی. پھر ویک 3 میں ہم نے پڑھا تھا کہ انعام، ریوارڈز، رعایتیں اور خصوصی مراعات دے کر بچے کے اچھے رویے کو پختہ کریں. یعنی جو اصول آپ نے بنائے ہیں ان کو آپ ری انفورس کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ کریں کوئی کام تو اس پر ان کو
ریوارڈ دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی تو ہمیشہ اجر کا وعدہ کیا ہے نا اچھے کام کرنے پر. اور پھر اس دوران اگر وہ غلطی کریں تو انہیں اپنی غلطی سے بھی سیکھنے کا موقع دیں. یعنی صرف نصیحتوں سے نہیں سکھایا جاتا، غلطیوں سے بھی سیکھا جاتا ہے. پھر یہ کہ نارمل انداز میں آگے بڑھنے کا موقع دیں، جلدی نہ کریں. یہ نہ کریں کہ فلاں کا بچہ تو 3 سال میں قرآن حفظ کر گیا تھا تو تم نے ابھی تک ناظرہ بھی نہیں پڑھا یا شروع ہی نہیں کیا. نہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ وہ کام کرے جو اس بچے نے نہیں کیا، تو اس لیے بچوں کے اندر کمپیریزن اس طرح کا نہ کریں. پھر ان کی عادات کو مختلف طریقے سے ڈھالیں. جیسے میں نے کہا تھا نا کہ 40 دن تک اگر ایک کام کو مسلسل کیا جائے تو وہ عادت بن جاتا ہے. پھر یہ کہ انعام اور رشوت کا فرق سمجھیں اور بچوں کو انعام تو دیں لیکن برائب نہیں کریں. پھر اسی طرح برے رویوں کو ختم کرنے کے لیے انعام نہ دیں، بلکہ جب وہ کوئی اچھا کام کرے تو اس پر انعام دیں. انعام اس وقت دیا جاتا ہے جب کوئی اچیومنٹ ہوتی. یہ نہیں کہ کوئی برائی چھوڑی تو اس پر آ کے اچھا یہ چھوڑ دو تو ایسا ہو جائے گا. نہیں. پھر جب تک وہ کام کر نہ لیں انعام رستے میں نہ دیں، پہلے نہ دیں، جلدی نہ کریں، صبر کریں، خود بھی اس کا طریقہ طے کریں کہ کب اور کتنا اور کس چیز پر کیا انعام دینا ہے. یہ نہیں کہ چھوٹے سے کام پہ بہت بڑا انعام دیتے ہیں، جب وہ بہت بڑا کام کرے تو کوئی انعام نہ دے. اس میں بھی آپ کو بیلنس کرنا ہوگا تاکہ وہ ایک نارمل انداز میں گرو کریں. پھر اسی طرح یہ کہ انعام کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. صرف مادی چیزیں انعام نہیں ہوتی کہ کوئی مٹیریل چیز کھلونا آپ ان کو خریدیں یا ان کی پسند کی کوئی چیز، مثلا کسی ہالیڈیز میں ان کو لے جانا یا کسی پارک میں لے جانا یا ان کو کسی خاص ان کی پسند کا کام کرنے دینا، یہ سب بھی انعام کی شکلیں ہوتی ہیں. پھر یہ کہ انعام میں بھی ایک حد پر آ کر روک دیں. ہر کام صرف انعام کے لالچ میں نہ کیا جائے بلکہ اس کو ایک ذمہ داری سمجھ کے بھی وہ کرنا سیکھیں، ورنہ وہ لالچ ان کے اندر ڈیولپ ہو جائے گی کہ ہم کچھ کریں گے تو ہمیں کچھ ملے گا. تو اس سے بھی آپ بچیں اور اس کو بھی ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے. پھر ویک 4 میں ہم نے پڑھا تھا کہ تعریف کے ساتھ ساتھ انعام کے ساتھ ساتھ یاد دہانی اور ریمائنڈرز اور فرمانبرداری اور اطاعت کا جذبہ بڑھانے کی ضرورت ہے کہ وہ ان کے اندر سے ایک چیز اٹھے کہ ہاں ہمیں یہ کام کرنا ہے. صرف بیرونی لالچ ان سے وہ کام نہ کرائے بلکہ ان کے اندر وہ چیز خود ایک طرح سے پیدا ہونا شروع ہو جائے. یعنی ہم نے انعام اور تعریف توجہ یہ ساری اس لیے دی تھی تاکہ ایک اچھی عادت گرو کر کلٹیویٹ کر سکیں. جب ہم نے وہ کلٹیویٹ کر دی تو اب اس کو گرو کرنا ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے. یعنی ان کو اسٹرانگ ٹری بننے دیں، کریپر نہیں. کریپر کون سے ہوتے ہیں؟ بیلیں ہوتی ہیں نا جن کو ہر وقت سہارا چاہیے ہوتا ہے. تو بعض پیرنٹس اس طرح کے بچے پالتے ہیں کہ وہ کریپر بن جاتے ہیں. وہ نہ زندگی میں کچھ اپنا ڈیسیژن لے سکتے ہیں، نہ وہ انڈیپینڈنٹلی کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، نہ وہ کوئی بولڈ اسٹیپ لے سکتے ہیں، نہ وہ کوئی رسک لے سکتے ہیں، نہ وہ کوئی زندگی میں کوئی کام کر سکتے ہیں. وہ ہر وقت دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ اچھا ادھر سے شاباش ملے تو ہم کچھ کریں، ادھر سے کوئی موٹیویٹ کرے تو کچھ کریں، ادھر سے کوئی پش کرے تو کریں، ادھر سے کوئی دھمکائے تو کریں. یا پھر یہ ہے کہ وہ نہ انڈیپینڈنٹلی کھا سکتے ہیں، نہ انڈیپینڈنٹلی ہوم ورک کر سکتے ہیں، نہ انڈیپینڈنٹلی سوچ سکتے ہیں. یعنی کوئی کام بھی انڈیپینڈنٹ کرنا نہیں سیکھتے. تو اس طرح کا ڈیپینڈنٹ نہیں کرنا ان کو آپ نے اپنے اوپر. یعنی آپ سپورٹ دیں پھر اس کے بعد انہیں چھوڑ دیں کہ ہاں جیسے آپ چلنا سکھاتے ہیں نا چھوٹے بچے کو کس طرح چلنا سکھاتے ہیں. پہلے انگلی پکڑتے پھر تھوڑی تھوڑی انگلی چھوڑ کے پھر پکڑتے ہیں، گرنے لگتا ہے پھر پکڑتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ اپنے قدموں پہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے. پھر جب وہ چل رہا ہوتا ہے تو آپ کوئی سہارا دیتے ہیں، چند دن آپ واکر میں چلاتے ہیں کسی، پھر تھوڑے دن کے بعد آپ واکر بھی ہٹا لیتے ہیں، پھر وہ خود چلنا سیکھتا ہے، پھر وہ بھاگنا سیکھتا ہے، پھر وہ. تو اسی طرح اچھی عادات کو بھی یعنی کہ کرائیں، سہارا دیں، تھوڑا سا انعام دیں، تھوڑا کرتے کرتے پھر ایک وقت آئے کہ وہ سب کچھ ایک طرف کر دیں اور پھر اسے کہیں کہ اب تم کرو اس کو. یعنی جیسے نماز کی عادت ڈالنی تو شروع میں آپ کو انعام وغیرہ دیں گے کہ 5 پڑھ لی مثلا پوری آج کے دن، شاباش اب میں تمہیں یہ ٹریٹ دوں گی، ایسا ہوگا ویسا. پھر ایک وقت آئے کہ وہ اللہ کے ڈر سے نمازیں پڑھیں، اللہ کی محبت میں پڑھیں اور وہ بندوں سے ریوارڈ توقع نہ رکھیں. یعنی ریوارڈ اچھا ہے مگر ایک حد تک. پھر اس کے بعد یاد دہانی کا مرحلہ آتا ہے، ریمائنڈر دے کہ یہ کرنا ہے ہم کو، اور آخرت کا اجر، جنت کا شوق، دنیا کے انعام کو آخرت کے بڑے انعام سے بدل دیں. اور اس کے لیے بچے کی سوچ کو بڑھائیں، جنت کو امیجن کرائیں. اور پھر اگر بیچ بیچ میں پھر وہ گریں، پھر مسائل پیدا کریں، ٹربل کریٹ کریں، تو مسئلے کو جانیں کہ ابھی تک یہ اس عادت پہ بچہ کیوں نہیں پختہ ہو پایا، مسئلہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں وہ اریٹیٹ کرے، کیوں نہیں وہ نماز کے لیے خود اٹھ رہا. کیونکہ بہت سی مائیں کہتی ہیں 10 سال ہو گئے بچوں کو کہہ کہہ کے تھک گئے، وہ نہیں پڑھتے نماز. کوئی مسئلہ تو جانے کیوں نہیں پڑھتے. خالی کہتے رہنا تو نہیں حل، وجہ جانے.
وجہ جان کے